السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے کتاب و حکمت کے پلیٹ فارم پر نسخہ سازی کے پلیٹ فارم میں آپ کے سامنے ہم کلام ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ دینی مسائل کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کے لیے بھی سب بھائیوں اور بہنوں کی رہنمائی کی جائے۔ آج ایک بہت اہم ہی مسئلہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں فلاں بندے کو دماغی مسئلہ ہے، اور وہ سائیکی مریض ہے۔ یعنی ایسے جو مریض ہوتے ہیں جن کو دماغ کی وجہ سے دماغ کے اندر کان پٹیوں میں، سر کے پچھلے حصے میں، پورے سر میں درد ہوتا ہے اور سر بھاری ہو جاتا ہے، سر گرم ہو جاتا ہے، ایسے جسے جلن اور آگ لگی ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہیں۔ ایسے میرے بھائی اور ایسے میری بہنیں، ان کو کہتے ہیں کہ ان کو دماغی مسئلہ، یہ سائیکی مریض ہیں۔ تو ان بھائیوں اور بہنوں کی رہنمائی کرنے کے لیے میں آج آپ کے سامنے ان دماغی امراض اور سائیکی مریضوں کی دل کی جو دھڑکن کا بڑھ جانا یا کم ہو جانا، ان کی دل کی دھڑکن کبھی زیادہ ہو جاتی، کبھی کم ہو جاتی ہے، حالانکہ یہ ہارٹ پیشنٹ نہیں ہوتے، ان کو دل کی کوئی بیماری نہیں ہوتی، اور کن پٹیوں کا درد، آنکھوں کا بوجھل ہو جانا، خوف اور وسواس کا شکار ہو جانا، تفکرات کا غلبہ ہونا، بے شمار ایسے مسائل ہیں جو ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو یہ پیش آ رہے ہیں۔ ان کا علاج کرواتے ہیں، ڈاکٹر ان کو میڈیسن ٹیبلٹ وغیرہ لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ روزانہ رات کو کھانی ہے۔ بعض بھائیوں کو نیند کی ٹیبلٹس دی جاتی ہیں تاکہ وہ رات کو نیند لیں، اور جب سکون سے سوئیں گے تو پھر کیا ہوگا، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں ان کے لیے پرہیز بتاؤں گا کہ کھانے پینے میں ان چیزوں کا یہ پرہیز کریں۔ جس طرح ٹھنڈی چیزیں ہیں، ان میں 7 اپ، پیپسی، ہمزیات وغیرہ، کولڈ ڈرنک جسے کہا جاتا ہے، یہ چھوڑ دیں۔ اور سبزیوں کے اندر جو ہے بادی چیزیں، گوبھی، آلو، بھنڈی، بڑا گوشت ہو گیا، جس طرح ان کا تھوڑا سا پرہیز کریں۔ اور غذائی علاج ان کے لیے کیا ہے، یعنی چھوٹا گوشت ہو گیا، بکرے کا گوشت ہو گیا، اور مرغی کا گوشت ہو گیا، اور سبزیوں کا شوربہ، کالے چنے کا شوربہ وغیرہ، یعنی جو بادی والی سبزی نہیں ہے، جس طرح کدو ہے، ٹینڈے ہے اور کالی توری ہے، یہ سبزیاں وغیرہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے تو اس میں تھوڑا سا مرغی ڈال لیں، تھوڑا سا بکرے کا گوشت ڈال لیں، سبزی کچھ ڈالیں اور شوربے والی بنائیں، ان میں شوربہ زیادہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر 1 پاؤ گوشت ہے تو آدھا کلو سبزی ہو جائے، تو تقریباً پینے والے 3 گلاس اس میں شوربہ کریں، جو پک کر 2 گلاس رہ جائیں۔ صبح اور شام روٹی کم کھائیں، ساتھ شوربے والا یہ سالن استعمال کریں صبح و شام۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، اس کو کوئی بھی بیماری ہوتی ہے، سب سے پہلے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے مریض کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیماری کے ساتھ اپنے آپ کو اس کا یعنی مقابلہ کرے، خود اپنے آپ کو مضبوطی اور طاقت دے۔ یہ نہیں کہ لوگ اس کا ساتھ دیں، لوگ اس کی تعریف کریں، لوگ اس کے ساتھ ہمدرد ہو جائیں تو وہ ٹھیک ہو جائے۔ اکثر ایسے مریض جو بھائی اور بہنیں شکار ہیں، مثلا اگر کوئی بھائی ہے، وہ اس کے ملازمت ختم ہو گئی ہے، کاروبار ڈاؤن ہو گیا ہے، کاروبار میں خسارہ آ گیا ہے، ذہنی طور پر وہ پریشان ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں وہ ٹینشن لے جاتا ہے، تو وہ جناب کہتا ہے نہ میرا کاروبار میں جانے کے لیے، نہ کسی سے بات کرنے کو دل کرتا ہے، ہر وقت اپنا سر پکڑ لینا، کبھی بلڈ پریشر ہائی اور کبھی لو ہو جانا۔ تو ایسے جو بھائی ہیں نا، جو ایسے مریض ہیں، تو ان کے جو والدین ہیں، سرپرست ہیں، اگر شادی شدہ اس کے بچی، اس کی بیگم، اگر اس کا حوصلہ بڑھائیں گے کہ اس کو سمجھائیں گے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں، کاروبار میں فائدہ نفع اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ اللہ سے دعا کریں، لیل و نہار آپ نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، دعا کریں، استغفار کریں، انشاءاللہ تعالیٰ پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے۔
تو اس طرح حوصلہ دینے سے نا وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، بغیر دوائی کے، بغیر علاج کے حوصلے سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہماری بیٹیاں بہنیں جو گھروں میں کسی وجہ سے دماغی اور سیکی مریض ہو چکی ہیں، روزانہ بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، کبھی اتنا لو ہو جاتا ہے، حالانکہ ہارٹ بھی ٹھیک ہے، ہارٹ پیشنٹ بھی نہیں ہے، تو اگر یہ جو ہماری بہنیں ہیں تھوڑا سا ان کی نظریات اور ذہن کو سامنے، اس کی بیماری کو سامنے رکھتے ہوئے تھوڑا دوسرے بچوں سے، دوسری عورتوں سے ان کو ذرا تھوڑا سا الگ کر لیں۔ مثال کے طور پر اگر یہ تھوڑا سا کام بھی کر لینا تو آپ ان کی تعریف زیادہ کر دیں۔ مثال کے طور پر سارا دن اس بہن نے جو سیکی اور دماغی بیماری جس کو ہے، تو مثال کے طور پر ناشتہ لگا ہوا ہے، دسترخوان سب کھانے میں موجود ہے اور وہ بھی موجود ہے، تو اگر گھر میں جو بڑی اماں کہتے ہیں یا گھر میں جو بڑا بھائی ہے تو وہ کہتے ہیں، وہ اگر کہے نا کہ آج یہ ہماری بیٹی یا یہ ہماری بہو، بیٹی کی تعریف سارے کرتے ہیں، بہو کی بہت کم کرتے ہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، بہو جو ان کے بیٹے کی بیگم ہے، بہو اگر یعنی سسر یا ساس دونوں کہہ دیں گے کہ یہ ہماری بیٹی ماشاءاللہ آج اس نے برتن صاف کیے ہیں اور کچن صاف کیا ہے، یہ صرف 2 کام اس نے کیے، باقی سارا دن سارے کام دوسری عورتوں نے کیے ہیں، لیکن وہ دوسری کو کہ صحت مند ہے، یہ سائیکی اور دماغی مریضہ ہے، اس کو دنیا میں لانے کے لیے اگر ان میں سے کوئی ایک بھی یہ کہے گا کہ آج میں نے کچن کا وزٹ کیا، دیکھا برتن اتنے صاف تھے ماشاءاللہ، دیکھ کر مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ یہ کس نے صاف کیے اتنا، پھر کچن میں جب بھی جاتا ہوں سمیل آتی ہے، لیکن آج اتنا پیارا صاف کچن ہے، تو الحمدللہ یہ ہماری بہو تو جب سے ہمارے گھر میں آئی، جب یہ کچن میں چلی جائے تو 2 مہینے کی جو یعنی گند وغیرہ صاف کر دیتی ہے اور ہمارے کچن جو نا اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہماری بیٹی جب سے ہمارے گھر میں ہے، ایسی تھوڑی سی تعریف کر دیں گے، یقین کریں وہ آپ کی باتیں سنتے سنتے اگر آپ صرف 2-3 منٹ میں یہ گفتگو مکمل کریں گے نا تو وہ جناب 95% وہ ٹھیک ہو جائے گی اسی دوران، اور وہ ناشتہ یا کھانا آپ کے ساتھ کھائے گی اور وہ مسکرائے گی، ہنسے گی، خوش ہو جائے گی۔ اور دوسری جو عورتیں جو ہے نا وہ دیکھ کر اس پر جیلس پن، اور یہ نہ سوچیں ہماری تعریف نہیں، اس کی تعریف ہو گئی، ہم نے آٹا گوندا، روٹی پکائی، سالن پکائی، ہم نے جناب سلاد بنایا، ہم نے جناب رائتا بنایا، ہم نے فلاں کیا، ہمارا نام ہی نہیں ہے، اس نے 1-2 کام کر لیے تو اس کی تعریف۔ وہ یہ نہ سمجھیں، وہ سمجھیں کہ یہ ہماری بہن تھوڑا سا اس کو تکلیف ہے، یہ سیکی ہو چکی ہے، اس کو ہم نے دنیا میں لانا ہے، اس کو بیماری سے نکالنا ہے، تو وہ ساری کہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج تو بھائی آپ کا نمبر ہم سب سے پہلا آ گیا ہے، اب تو آپ کو پارٹی پڑے گی، آپ سے ہم بس کوئی نہ کوئی اچھا کھانا پکا کر ہمیں کھلائیں گی، آپ کو یعنی ایسی تعریف کریں، وہ کہے گی ٹھیک ہے اچھا جو آپ کہیں گی میں آپ کو، ہاں باجی آپ بریانی بہت اچھی پکاتی، کل دوپہر کو پھر آپ نے بریانی پکانی، کل دوپہر کو اس نے بریانی پکائی، دسترخوان لگا، تو اب سسر اور ساس وہ بھی ساتھ ہو جائیں، گھر کی ساری عورتیں بھی، یہ میں طریقہ بتا رہا ہوں کہ بندے کو، اس عورت کو بیماری سے نکالنے کے لیے جو ہمارا طریقہ ہے، یہ یاد رکھیں، اس کی جو میں علاج بتا رہا ہوں اگر آپ کر کے دیکھیں 1 مہینہ، پھر آپ مجھے یاد کریں گے کہ ہمیں کسی نے علاج بتایا ہے۔ اگلے دن اس نے بریانی پکائی، ہو سکتا ہے اس میں نمک کی کمی ہو جائے، سیکی مریضہ جو ہے ہو سکتا ہے اس میں مسالہ تیز ہو جائے، ہو سکتا ہے چاول زیادہ گل جائیں، ہو سکتا ہے چاول ہلکے سے کچے رہ جائیں، یہ معاملے ہو جاتے ہیں گھروں میں، لیکن جب دسترخوان لگ جائے، سب بیٹھ جائیں، سب کہیں ماشاءاللہ آج تو باجی نے حد ہی کر دی، بریانی اتنی اچھی پکائی ہے نا، ذائقہ کیا ٹیسٹ، اور ماشاءاللہ دل کرتا ہے کہ کھاتے جائیں۔ میں نے تو آدھی پلیٹ سے کبھی زیادہ چاول نہیں کھایا، آج تو 2 پلیٹیں کھا لی۔ ساس سسر کہے ماشاءاللہ بس آج سے ہمارے گھر میں جب بھی کوئی پارٹی ہوگی، مہمان آئیں گے تو بس یہی ہماری بہو جو ہے نا یہ بریانی بس اس نے پکانی۔ یقین کریں آپ تھوڑا سا اس کو پیار اور محبت دیں گے تو وہ اتنی خوش ہو جائے گی، تو رات کو کھانے کے وقت وہ خود آئے گی کچن میں، میں کیا پکاؤں، آپ کہیں گے آج ہم نے سبزی پکانی ہے، وہ کہتی ہے آج سبزی میں آپ کو پکا کر۔ اسی طرح ہماری بیٹیاں، ہماری بہویں، ہماری گھر کی وہ عورتیں جو سیکی ہو چکی ہیں، اگر تھوڑا سا ان کا ہم حد سے زیادہ ان کی تعریف کر کے ان کا حوصلہ بڑھا دیں، اس بیماری سے نکل جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں بات یہ ہے
کہ ہمارے گھروں میں ہمارا یہ طریقہ کار یہ ہے، بہن کی تعریف کرنا اور بہو کو ذلیل کرنا۔ ساس جو ہوتی وہ کہتی بس ہمارے گھروں میں جب سے بیٹیاں چلی گئی ہیں گھر ہمارے ویران ہو گئے ہیں، کپڑے دیکھیں کوئی ادھر پڑا ہے کوئی ادھر پڑا ہے، کچن دیکھیں کوئی صفائی نہیں ہے، مہمان آ جائے کوئی ہمیں پریشانی، کھانا اچھا نہیں پکتا۔ بیٹیاں بڑا کام کرتی تھیں۔ اب اس ساس کو یہ نہیں پتا بیٹیاں جس گھر میں گئی ہیں ان کی پتہ نہیں وہاں کتنی بےزتی اور توہین ان کی ہو رہی ہے۔ اپنی یہی بیٹیاں ہیں جو بہو اصل یہی بیٹی ہیں، ان کو پیار اور محبت دیں۔ جو آپ کے گھر سے چلی گئی ہیں وہ ان کے گھر کا حصہ بن گئی ہیں، جو آپ کے گھر کا حصہ مرنے تک بنی رہے گی ان کی بھی تعریف کریں۔ کبھی یہ بھی کہہ دیا کرے آج صبح اٹھ کر بیٹا کیا حال ہے، وہ کہے کہ آج میری طبیعت سے نہیں، چلو آج آپ نے ناشتہ بھی نہیں پکانا، کوئی کام نہیں کرنا۔ ساس ہے سسر ہے وہ خود کرے کام۔ ہم الحمدللہ اپنے گھر میں چائے بھی پکاتے ہیں، چاول بھی پکاتے ہیں، سارا کھانا تیار کرتے ہیں۔ اگر نہیں تو بازار سے لے آئیں، آسان سا طریقہ ہے۔ اگر تھوڑا سا آپ اس کو ریسٹ دے دیں گے، وہ صبح کو کھانے میں اگر وہ نہیں حاضر تو آپ نے تھوڑا سا اسے پیار محبت دیا ہے، تھوڑا سا ریسٹ کروایا ہے، دوپہر کے کھانے میں وہ خود کہے گی امی میں ٹھیک ہو گئی ہوں، بس ابھی آپ نے کچھ نہیں کرنا، کھانا میں پکاؤں گی۔ اگر دوپہر کو نہیں تو رات کو کہے گی بس آج مجھے صبح ریسٹ مل گئی ہے، میں امی ٹھیک ہو گئی ہوں۔ وہ اپنی ساس کو امی جان پھر کہے گی، سسر کو ابو جان کہے گی، اور جو دیور جیٹھ ہیں ان کو بھائی بھائی کہے گی، اور کہے گی نہیں میں نے کرنا ہے۔ میرے بھائیوں یہ ایک پیار محبت کے رشتے ہیں، ہم نے دشمنی انا اور ضد کے رشتے بنا لیے۔ سامعین کرام میری ایک یہ چاہت رہی ہے، اب ہم بچوں والے ہیں، بیٹے بھی اللہ نے دیے بیٹیاں بھی دی ہیں، اللہ کرے گا بہو بھی ہمارے گھر میں انشاءاللہ آئے گی، ہماری بیٹیاں بھی کسی گھر میں جائیں گی۔ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ نے نظام بنایا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں جو ہمارے بھائی اور بہنیں سائیکی دماغی مریض بن چکے ہیں ان کو تھوڑا سا پیار محبت دیں، ان سے زیادہ کام نہ لیں، تھوڑا کام اگر وہ کر لیں ان کی تعریف کریں، ہمت کو بڑھائیں۔ وہ سب سے زیادہ کام کرنے والے، سب سے زیادہ گھر کو ٹائم والے، سب سے زیادہ کاروبار کرنے والے اور سب سے زیادہ مسکرانے والے، اپنے گھر آپ کے گھر کو وہ گلشن بنانے والے بن جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں ایسے جو مریض ہیں ان کا آپ خیال رکھیں۔ کوئی میرا بھائی میری بہن ان بیماریوں میں اگر مبتلا ہو ضرور میرے ساتھ رابطہ کریں۔ آپ کا بھائی قاری عبد المنان زیگم جدہ سعودی عرب سے ضرور آپ سب گھروں والوں کی رہنمائی کرے گا۔ رابطہ نمبر نوٹ کریں 00966 590 242 972۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔